الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا جو انہوں نے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے اللہ تعالی سے مانگا تھا. اس آیت کی تفصیلات بیان کرنے میں ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنے کے وقت میں پہلے اپنے لیے دعا فرمائی اور اس کے بعد اپنے والدین کے لیے، اس کے بعد تمام مومنین کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب دعا دوسروں کے لیے کی جائے تو اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، بلکہ اپنے کو مقدم رکھنا چاہیے، خاص طور سے مغفرت کی دعا کے لیے. اس لیے کہ اگر اپنی ہی مغفرت نہ ہو سکی تو پھر دوسروں کے لیے دعا کیا کرے گا اور اس کی دعا کتنی کارآمد ہو سکے گی. اس لیے دعا کرنے کے وقت میں اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، دنیا میں اپنی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے اور آخرت میں اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگنا چاہیے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے آخری الفاظ تھے یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کا بازار گرم ہوگا. انسانوں کو دنیا میں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے، اس عمل کو آخرت میں دیکھا جائے گا. تم اللہ کے بندے تھے، تم نے بندگی کی ہے یا سرکشی کی ہے؟ اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے فرمان پر عمل کیا ہے یا تم نے منمانی کی؟ اس کا جائزہ لیا جائے گا، جس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب کسی کو کسی کام کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس کی جانچ بھی کی جاتی ہے کہ جس کو بھیجا گیا ہے جس کام کے لیے، اس کام کو اس نے انجام بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. اس لیے اس کا معائنہ کیا جاتا ہے. موجودہ دور میں حکومتیں اس کے لیے نگراں مقرر کرتی ہیں اور افسر مقرر ہوتے ہیں اس کے لیے. تو ایسے ہی حق تعالی شانہ نے انسان کو، بنی آدم کو دنیا میں اپنی بندگی کرنے کے لیے بھیجا ہے اور
بندگی کرنے کا طریقہ بھی بھیج دیا ہے، کتابیں بھیج دی ہیں، رسول بھیج دیا ہے جنہوں نے بندگی کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو جب عالم دنیا ختم ہوگا اور عالم آخرت شروع ہوگا تو سب سے پہلے تو حشر کا میدان آئے گا۔ تو حشر کے میدان میں یہی ہوگا کہ حساب و کتاب لیا جائے گا زندگی بھر کا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس دن بازار حساب لگے گا، اعمال کا جائزہ لیا جا رہا ہوگا، تو اس وقت میں مغفرت فرمائیے گا ہماری بھی، ہمارے والدین کی بھی اور تمام مومنین کی بھی۔ اس آیت کے آخری الفاظ سے حشر و نشر کا پتہ چلا کہ آخرت قائم ہوگی، حشر کا میدان بپا ہوگا، لوگ وہاں پر حاضر ہوں گے، کوئی بھاگ کے کہیں جا نہیں سکے گا، چاہے جلایا گیا ہوگا، چاہے تپایا گیا ہوگا، چاہے ڈبایا گیا ہوگا، چاہے دفن کیا گیا ہوگا، اللہ کی سرکار سے بھاگ کے کسی کو جانے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، جائے مفر نہیں ہوگی۔ حشر کے دن تو آنا ہی پڑے گا سب کو۔ اب جب معاد معلوم ہو گیا، حشر و نشر معلوم ہو گیا، تو اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ ظالم لوگ جو عمل اللہ کی نافرمانی کا اور اپنی منمانی کا کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر ہے۔ حساب کتاب تو اصل میں اتمام حجت کے لیے ہوگا، علم تو پروردگار عالم کو ہر ایک کا ہر وقت ہے۔ کسی نے اپنے دل میں کیا چھپا کے رکھا ہے، کسی کے عزائم اور ارادے کیا ہیں، حق تعالیٰ شانہ سے تھوڑے پوشیدہ ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو ہر ایک کے عمل کا بدلہ ترنت دے دیں، اس پر بھی قادر ہے۔ مگر انہوں نے نظام بنا رکھا ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہ کام کرنے کی جگہ ہے، یہاں کام کرو، بدلہ ملنے کا مقام دوسرا ہے، بدلہ وہاں جانے کے بعد ملے گا۔ تو ظالم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کی کرتوتوں سے غافل ہے، اللہ ان کے عمل سے بے خبر ہے، یہ خیال نہ کریں۔ ظالم، قرآن پاک کے اندر ظالم دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ظالم اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو کفر، شرک اور معصیت کا کام کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف قدم اٹھاتا ہے، اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے دین اور شریعت کے ساتھ بے پرواہی کرتا ہے، ایسا آدمی بھی ظالم ہے۔ بہت ساری آیتوں میں ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا گیا ہے۔ تو ایک تو ظالم کے یہ معنی ہے، کفر، شرک اور معصیت کرنے والا، اور ظلم کے دوسرے معنی وہ ہیں جو مشہور ہیں، کسی کی حق تلفی کرنے والا، کسی کے حق کو مارنے والا، چاہے وہ حق مارنا زمین جائیداد کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ عزت آبرو کے سلسلے میں ہو، اور چاہے اس کی حد کے حرمت اور بے عزتی کر کے ہو،
ظلم کا اطلاق ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے جس عمل سے کسی کا حق مارا جائے وہ ظلم کہلاتا ہے۔ ظلم کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو لاٹھی مارے تو ظلم ہے۔ کسی کی چیز کو اس نے ہتھیا لیا، یعنی ہاتھ مار دیا کسی دوسرے کی چیز پر، چاہے اس کو معلوم ہو تو اس صورت میں اس کو غصب کہیں گے، اور اگر معلوم نہ ہو چھپ کر کے اس نے کسی کی چیز کو ہاتھ مارا ہے اس کو چوری کہیں گے۔ یہ سب ظلم کی اقسام۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ایک انسان کسی انسان کے حق تلفی کرتا ہے اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے، کسی کو ستاتا ہے اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے، کسی کو مارتا ہے اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے، زبان سے اذیت پہنچاتا ہے ناحق طریقے پر اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ تو ظلم یہ بھی ہے، اور اللہ تعالی کے احکام کی کھلی ہوئی خلاف ورزی، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قدم اٹھانا، شریعت کو سے ہٹ کر منمانے طریقے پر کوئی کام کرنا، یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ اور ظلم کا سب سے بڑا فرد جو ہے کفر اور شرک ہے۔ جس چیز سے اللہ قطعی ناراض ہے اس کام کو بندہ کرے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کا سب سے بڑا ظالم تو کفر اور شرک کرنے والا ہے۔ اس سے نیچے درجے آئیں گے تو شریعت کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والا تو بھی ظالم ہوگا۔ تو یہ سب لوگ ظالم ہیں۔ اشارہ تو کافروں اور مشرکوں کی طرف ہے، اس لیے کہ سب سے بڑے ظالم تو وہی ہیں۔ انہوں نے تو اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیا ہے، اور جب اللہ کے وجود کا انکار کر دیا تو رسول کا ہے کب مانے گا؟ رسول کا بھی انکار، پھر وہ اللہ کی کتاب کا بھی انکاری، اور جب رسولوں کا انکاری، کتابوں کا انکاری، خدا کا انکاری، تو آخرت کا کہاں سے اقرار ہو جائے گا؟ اس کا بھی انکار۔ تو سب سے بڑا ظالم تو کافر اور مشرک ہوتا ہے۔ فرمایا گیا آیت میں کہ ظالم لوگ چاہے وہ چھوٹے ظالم ہوں اور چاہے بڑے ظالم ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے غافل ہے اور ان کے عمل سے بے پرواہ ہے، بدلہ دے کے رہے گا۔ اب بدلہ دینا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی کچھ حصہ بدلے کا دے دیا جائے، لیکن پورا بدلہ تو آخرت میں دیا جائے گا، اس لیے کہ جو آخرت قائم ہوگی وہ اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ہی قائم ہوگی، وہ دار الجزا ہوگی، اور یہ عالم جو ہے یہ دار العمل ہے، تو وہاں تو بدلہ ملنا ہے۔ کچھ حصہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی چکا دیا جائے، لیکن پورا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ نیکیوں کا بھی پورا بدلہ آخرت میں ملے گا، مظالم کا بھی پورا جو بدلہ ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا پورا بدلہ وہی دیا جائے گا آخرت میں۔ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ ظالم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے غافل ہے اور بے خبر ہے، اس لیے کہ اگر بے خبر ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ بدلہ نہ دیتا۔ بدلہ نہ دینا 3 وجوہات سے ہوتا ہے، یا تو پتہ ہی نہ ہو اس کی بدعملی کیا تو پھر بدلہ نہیں ملتا، یا پتہ تو ہو لیکن بدلہ دینے پر قادر نہ ہو، عاجز ہو۔ جو آدمی عاجز ہے
وہ بدلہ کیسے دے سکتا ہے؟ اب پبلک کے اوپر حکومت ظلم کرے تو ظاہر ہے کہ پبلک کے پاس تو اتنا پاور نہیں ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو بدلہ دے سکے۔ اگر ضلع کا ایس پی ظلم کرنے لگے کسی کے اوپر تو بھرا پبلک کا آدمی ایس پی کو کیسے بدلہ دے سکتا ہے اور اس سے اپنا انتقام کیسے لے سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ عاجز ہے اور وہ قادر ہے۔ تو بدلہ نہ دینا یا تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ خبر نہیں ہے، یا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بدلہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ تیسرا سبب بدلہ نہ دینے کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس عمل سے راضی ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے جان رہا ہے، بدلہ دینے پہ قادر بھی ہے، مگر اس لیے بدلہ نہیں دے رہا ہے کہ وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔ جیسے اس وقت بھاجپا حکومت مسلمانوں کے اوپر کوئی کتنا بڑا ظلم کر جائے، حکومت بالکل خاموش، بولنے تک کو کوئی تیار نہیں۔ بدلہ تو کیا دیتے مجرم کو، بولنے تک کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کھلا ہوا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے، حکومت اس سے خوش ہے، اس لیے بدلہ نہیں دے رہی۔ اگر مسلمان کے قاتلوں کو بدلہ دیا جاتا تو اس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام نہ ہوتا جس طرح سے ہو رہا ہے، جس طرح سے مسلمانوں کی املاک تباہ کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بدلہ نہ دینا 3 وجوہات پر ہوتا ہے، یا معلوم نہ ہو، یا معلوم تو ہو مگر بدلہ دینے پر قدرت نہ ہو، یا معلوم بھی ہو بدلہ دینے پر قدرت بھی ہو مگر اس سے راضی ہو، خوش ہو کہ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ حق تعالی شانہ کے متعلق یہ خیال نہ کرنا، اللہ نہ تو ظلم سے بے خبر ہے اور نہ اللہ ظلم کا بدلہ دینے سے عاجز ہے، اور نہ اللہ ظلم سے کبھی خوش ہو سکتا ہے۔ تینوں باتیں نہیں ہو سکتی، اللہ تعالی کے لیے یہ تینوں چیزیں محال ہیں۔ تو اب بات یقینی ہو گئی کہ ظالموں کے ظلم کا بدلہ مل کے رہے گا۔ یہی بات اس آیت میں بیان فرمائی گئی، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ ظالم لوگ جو کردار ادا کر رہے ہیں ان کے سلسلے میں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ان کی کرتوت سے غافل ہے۔ ہاں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظلم کا بدلہ اس دنیا میں ہی کیوں نہیں دے دیا جاتا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ بدلہ دینے کو مؤخر کیا جا رہا ہے۔ جو جتنا بڑا متحمل ہوتا ہے اتنا ہی جرائم کے بدلہ دینے کو ٹالتا ہے۔ حق تعالی شانہ تو سب سے بڑے ہیں، وہ تو غفور الرحیم بھی ہیں، وہ تو غفور الرحیم بھی ہیں، تو وہ بدلہ دینے کو ٹال رہے ہیں۔ اس دن کے لیے ٹال رہے ہیں جس دن میں آنکھیں پتھرا جائیں گی، لیوم تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ حال کیا ہوگا اس دن جب آخرت قائم ہوگی؟ جب آخرت قائم ہوگی یا آخرت کی شروعات ہوگی، اس کا منظر نامہ بیان فرمایا گیا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ آنکھیں
پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ دوسرا ترجمہ کیا گیا آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ پتھرانے کا کیا مطلب؟ آنکھیں جب پتھرا جاتی ہیں تو پلکیں گرتی نہیں ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب شدت خوف ہوتا ہے، کوئی ہولناک آواز کان میں پڑ جائے تو دو باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی سر کو اونچا کر کے کان کو اونچا کرتا ہے سننے کے لیے کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اتنی بھیانک آواز، تو سر کو کھینچتا ہے اوپر کی جانب اور آنکھیں پھاڑتا ہے اور پلکیں جھپنا بند ہو جاتی ہیں شدت خوف کی وجہ سے۔ تو فرمایا گیا جب آخرت کا میدان آئے گا تو شروعات اس طرح سے ہوگی، گویا یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ جو لوگ اس وقت ہوں گے ان کی حالت بگڑ جائے گی اس وقت کی ہولناک آواز کو سن کر کے۔ اس کے بعد یہ آخرت کا میدان قائم ہوگا، اسی کو فرمایا جا رہا ہے انما یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم، نہایت تیزی کے ساتھ لوگ دوڑ رہے ہوں گے اس آواز کی طرف۔ دیکھو اگر کوئی بھیانک آواز کان میں پڑ جائے تو آدمی اگر گھر میں ہوتا ہے تو اچھل کر کے باہر آ جاتا ہے، اور اگر باہر کھڑا ہوتا ہے اور اندازہ نہیں ہو پاتا ہے کہ آواز کدھر سے جا رہی ہے تو کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے کہ پتہ لگا لے کہ آواز آ کہاں سے رہی، سمجھے؟ تو مہطعین کے معنی آتے ہیں دوڑ رہے ہوں گے چاروں طرف، یا اس جانب جس جانب سے آواز آ رہی ہوگی، اور وہ آواز تو ہر جانب سے آ رہی ہوگی، کوئی ایک طرف سے تو آئے گی نہیں، ہر جانب سے آواز آ رہی ہوگی۔ جہاں پر زلزلے آتے ہیں وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ ایک دھماکہ جیسا ہوتا ہے اور بڑی عجیب قسم کی ڈراؤنی آواز ہوتی ہے وہاں پر، لوگ اس آواز کو سن کے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی جو چند سال پہلے نیپال میں زلزلہ آیا تھا، وہاں کا معائنہ کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ وہاں زمین پھٹ گئی تھی اور اس میں سے بدبو نکل رہی تھی، اور بڑی بھیانک قسم کی اس وقت آواز ہوئی تھی۔ نیپال کا یہ وہ علاقہ تھا، معلوم کرنے سے معلوم ہوا کہ جہاں پر باہر کے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے تھے اور وہ اس علاقے میں بدکاری کا اڈا بنا ہوا تھا، یہی وہ نقطۂ زلزلہ تھا جہاں پر زلزلہ آیا تھا۔ تو جب اس چھوٹے سے زلزلے کا یہ حال ہے کہ جہاں آ جاتا ہے وہاں کے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور اس بھیانک آواز کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جو بڑا دھماکہ ہوگا جس میں پوری زمین ہی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اس کو کون برداشت کر سکے گا؟ اس ہولناکی کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا، مہطعین مقنعی رؤوسہم، تیز دوڑ رہے ہوں گے، سر اٹھائے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھوں کی پلکیں جھپک نہیں پائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور دل تو ہوا ہو جائے گا، وافئدتہم ہوا، اور دل جو ہے وہ ہوا ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل اڑ رہے ہوں گے، دل اڑ رہے ہوں گے۔ یہ شدت ہولناکی کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ تو ظالموں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ایسا منظر آنے والا ہے اور اس کے بعد آخرت قائم ہونے والی ہے۔ اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے،
چاہے کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے ظالم ہوں، اللہ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ دنیا میں بدلہ نہ دیا جائے، مگر بدلہ دینے کے لیے آخرت مقرر ہے، وہاں بدلہ مل کے رہے گا۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، آپ لوگوں کو ڈرا دیجئے اس دن سے جس دن اللہ کا عذاب آئے گا۔ انذار، نبی کی ایک صفت ہے نذیر، ایک صفت ہے بشیر۔ مفسرین نے انذار کے معنی لکھے ہیں، انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں اس عمل پر ہونے والی تکالیف کو بتا کے ڈرایا جائے، اس کو انذار کہتے ہیں۔ اس لیے کہ خوف کے معنی بھی ڈرانے کے ہیں اور انذار کے معنی بھی ڈرانے کے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ انذار کے معنی لکھے ہیں کہ انذار کے معنی یہ ہیں اس کا نتیجہ بتا کر کے ڈرایا جائے، تو یہ انذار کہلاتا ہے۔ اسی لیے بشیر و نذیر انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ انجام کار کیا ہوگا، صرف انبیاء علیہ السلام کو معلوم ہے اللہ کے بتانے سے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بتا دیا، اس لیے وہ جانتے۔ تو قیامت کے مناظر اور آخرت میں آنے والی جو اس کا بدلہ ملنے والا ہے، اس کی مصیبت اور اس کی مضرت اور اس کی تکالیف کو بتا کر کے ڈرایا جائے، یہ معنی ہے انذر الناس کے، لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی چوری کرتا ہے یا دوسروں کے اوپر ہاتھ صاف کرتا ہے، تو آپ اس کو یہ کہہ کر کے ڈرائیں مت کر ایسا کام، اگر ایسا کرے گا تو ایک دن پکڑا جائے گا اور جیل جائے گا، اس لیے اس کام کو مت کر۔ ایسے ہی ہے انبیاء علیہ السلام آخرت کے احوال کو جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بتایا ہے، جانتے ہیں، اس لیے ان احوال کو ذکر کر کے پھر ڈراتے ہیں، اسی کا نام ہے انذار۔ تو ڈرائیے آپ لوگوں کو اس دن سے جس دن اللہ کا عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن ظالم لوگ کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ ظالم لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو مہلت دے دیجئے کچھ تھوڑے سے زمانے کی، تھوڑی مدت کے لیے آپ ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیجئے، ہم وہاں جا کر کے رسولوں کی اتباع کریں گے اور آپ کے پیغام کو قبول کریں گے۔ اتنی مہلت دے دیجئے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پتہ کہاں سے ہوتا؟ جب اللہ کے کلام کے پاس آتے تب پتہ چلتا نا، جب اللہ کے دین کا اور اللہ کے کلام کا علم رکھنے والوں کی مجلس میں آتے تب تو پتہ چلتا۔ تم تو دشمن بنے گھوم رہے تھے، تم تو بھاگ رہے تھے، تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمان دین کی بات نہیں کرتے ہیں، یہ تو آپس میں بیٹھ کر کے آتنکواد پھیلاتے ہیں۔ تب تمہیں کہاں سے یہ باتیں معلوم ہو پائیں گی؟ اگر تم قریب آتے تب تو تم کو پتہ چلتا، تم تو دشمن بن کر کے دور دور بھاگ رہے ہو، کہاں سے تم کو اس کا علم ہو جائے گا؟ تو وہاں کہیں گے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم کو کوئی بتانے والا نہیں آیا، ہم کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ یہ بھی ہونے والا ہے، ہم نہیں جانتے تھے۔ اب پروردگار عالم ہمیں چند دنوں کے لیے بھیج دیجئے دنیا میں، ہم آپ کے پیغام کو قبول بھی کریں گے اور نبیوں کے طریقے کی اتباع بھی کریں گے، بس اتنی مہلت ہم کو دے دیجئے ایک بار۔ پھر تو
تو جواب کیا ملے گا وہاں سے؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم لوگ وہاں پر دنیا میں قسمیں کھا کھا کر کے یہ بات کہتے نہیں تھے کہ بھلا مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا؟ مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا؟ ہم ٹل نہیں سکتے، یعنی عالم دنیا سے نکل کر عالم آخرت میں جانا اور اس روح اور جسم کا ملنا، اس کا تو تم انکار کرتے تھے اور قسم کھا کھا کے کہتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر کون آتا ہے، یا مرنے کے بعد پھر بھلا کون زندہ ہو سکتا ہے؟ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تو تم انکار ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے اوپر قسم کھاتے تھے۔ دیکھیے، جو لوگ اللہ کے کلام سے دور رہیں گے وہ ان معلومات سے بھی دور رہیں گے۔ آج مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ ہے جس کو آخرت کا یقین نہیں ہے۔ کتنے لوگ آپ کو مسلمانوں میں مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں مرے کے بعد کے جانے کی کا ہوتا ہے اور کا ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ یقین نہیں ہے کہ جانے کی کیا ہوگا، کون جانے کی کیا ہوگا۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، اور جب تک آخرت کا یقین نہیں ہوگا کامل درجے کا، اس وقت تک ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ مسلمان بھی، میں نے عرض کیا کہ اللہ کا کلام ہم کو رستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ اگر اللہ کے کلام سے کے پاس میں آؤ گے، اللہ کے کلام کو سنو گے، اس مجلس میں بیٹھو گے، آیتوں کو سنو گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہونے والا ہے آگے۔ جیسے تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہاں اس دنیا میں آنے کے پہلے تم کہاں تھے، ایسے ہی تمہیں اس کا بھی علم کیسے ہو جائے گا کہ یہاں سے مر کے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ نہ مبدا کا علم ہے نہ معاد کا علم ہے، مبدا اور معاد دونوں کا علم ہوتا ہے اللہ کے کلام سے۔ انسان کی عقل عاجز ہے اس بات کو معلوم کرنے سے کہ پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہوگا۔ آدمی صرف اتنے کو جانتا ہے جس دنیا میں رہ رہا ہے، جب تک زندگی ہے انہی زندگی کے حالات کو جانتا ہے اور اسی میں غوطے لگاتا رہتا ہے، اسی میں الٹ پھیر کرتا رہتا ہے۔ نہ پیچھے کا علم ہے نہ آگے کا علم ہے، ہوگا تو صرف قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ تو جو قرآن سے لو لگائے گا وہی یہ نعمت پائے گا، اور جو قرآن سے لو نہیں لگائے گا وہ جاہل رہ جائے گا، اس کو اس کا علم نہیں ہوگا، اور جب علم ہی نہیں ہوگا تو تیاری کیا کرے گا؟ چاہے وہ مسلمان گھر کا پیدا ہوا ہو اور چاہے کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہو، طریقہ معاملہ ایک ہی سا ہے۔ جو اللہ کے کلام سے لو لگائے گا، اس روشنی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اسی کو ان باتوں کا علم ہو پائے گا۔ تو حق تعالی شانہ کے سامنے یہ کافر اور مشرک یا یہ ظالم یہ کہیں گے کہ رب العالمین پروردگار ہمیں اس کا علم نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے ہم کو دنیا میں پھر بھیج دیجئے، ہم آپ کے پیغام کو قبول کریں گے، آپ کے رسولوں کی اتباع کریں گے۔ تو جواب ملے گا کہ کیا تم قسمیں کھا کھا کر کے آج کے دن کا انکار نہیں کر رہے تھے؟ دوسری آیت میں اس کی مزید وضاحت فرمائی گئی کہ جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے ان کے متعلق فرمایا گیا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، ان لوگوں نے قسمیں کھائی ہیں اس بات پر، انکار پر، آخرت کے انکار پر لوگوں نے قسمیں کھائی ہیں، لا يبعث اللہ من يموت، کہ جو مر جائے گا دوبارہ کون زندہ ہوتا ہے۔ کافر تو قطعی طور پر انکار کرتا ہے، بالکل پوری قوت کے ساتھ کافر انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، جو مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، قبر کے اندر مٹی ہو گیا اور یہ تو جلا دیتے ہیں،
جلا کر کے پھونک تاپ کر کے برابر کر دیتے ہیں، ریزہ ریزہ جو ہے زمین میں چلا جاتا ہے یا پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ان کے ہاں تو اس کے اقرار کا سوال ہی نہیں ہے، تو واقعتاً یہ قسم کھائے ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ تو اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، حالانکہ تم لوگ انہی لوگوں کی زمینوں پر آباد ہو، انہی لوگوں کی زمینوں پر تم رہ سہ رہے ہو جو یہاں اس زمین پر تھے اور ان کا آج یہاں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس سے اشارہ ہے ان قوموں کی طرف جن کے اوپر اللہ کا عذاب اسی دنیا میں آ گیا تھا۔ بہت سی ایسی قومیں دنیا میں گزری ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کو اپنا طریقہ زندگی بنا لیا تھا، اللہ تعالی کے جذبہ انتقام نے دنیا ہی میں ان سے انتقام لیا، دنیا ہی میں ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر عمل کا بدلہ آخرت میں ہی ملے گا یہ ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، وہ جو بدلہ پورا ملنا ہو تو آخرت میں ملے گا، لیکن اس کا کچھ حصہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا انتقام لیا جاتا ہے تو وہ عذاب کی صورت میں آتا ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے علاقے آپ کو ملیں گے جہاں کی زمین پلٹ دی گئی ہے، ایسے علاقے آپ کو دنیا میں ملیں گے جہاں آج تک وہاں عذاب کا آنا مشہور ہے۔ قوم لوط یہی اردن کے علاقے میں آباد تھی، وہ علاقہ آج بھی موجود ہے، وہاں کی ساری پبلک اس علاقے کو جانتی ہے، اس علاقے پر آج صرف جھیل ہے، اور اس جھیل کا بھی یہ عالم ہے کہ اگر کوئی زندہ آدمی اس کے اندر چلا جائے تو مر کے آتا ہے، اس کی تاثیر آج تک یہ ہے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر قوم سدوم آباد تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، پوری زمین کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا ہے اور وہ سمندر کی سطح کے نیچے چلی گئی ہے زمین، اور اس کی تاثیر آج تک موجود ہے کہ وہاں اس پانی میں جو چلا جاتا ہے وہ زندہ لوٹ کر کے نہیں آتا، اسی لیے اس کا نام ہے بحر میت، سمجھے؟ وہ پانی ہے جو لوگوں کو مار ڈالتا ہے، وہاں کی پبلک سب جانتی ہے اس کو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ جہاں پر طوفان نوح آیا، قوم عاد پر طوفان آیا، اور قوم سمود پر سیٹی کی آواز آئی، اور ساری قومیں ایک دم سے سب بھسم ہو کر کے رہ گئیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی لوگ جانتے تھے، اور اس علاقے کے لوگ آج تک اس کو جانتے ہیں، سمجھے؟ اسی کی طرف اشارہ ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم انہی ظالموں کی بستیوں پر آج رہ سہ رہے ہو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، یعنی اللہ کی معصیت اور نافرمانی کو انہوں نے اپنا طریقہ زندگی بنا لیا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، تمہیں خوب اچھی طرح سے معلوم ہو چکا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا، یعنی اللہ کا عذاب کس طرح سے ان کے اوپر آیا تھا، یہ بات تمہارے اوپر مخفی نہیں، تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور قرآن پاک کی آیتوں میں ہم نے ان کی مثالیں بھی بیان کی، جگہ جگہ قوم عاد، قوم سمود اور ان معذب قوموں کا جگہ جگہ پر تذکرہ موجود ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، انہیں اس کا پتہ ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان لوگوں نے بڑی چال چلی تھی اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں، انہوں نے بڑے داؤں پیچ کھیلے تھے، مگر ایک داؤں ان کا نہیں چلا۔
جو چال وہ چل رہے تھے اس کا علم اللہ کے پاس محفوظ تھا، اور آج جو کافر چال چل رہے ہیں اس کا بھی علم اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ اب وہ اس کا انتقام کب لیں گے اور اس کا بدلہ کب دیں گے وہ تو وہی جانے۔ اس لیے کہ معاملہ ہمارا نہیں ہے، معاملہ ان کا ہے، سمجھے؟ انتقام لینا، ثواب دینا، عذاب دینا، یہ اللہ کا کام ہے، وہ جانے کہ وہ کب کریں گے، لیکن ہوگا ضرور، ہوگا ضرور، اس سے بچت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسے ایسے داؤں پیچ کھیلے تھے انہوں نے، ان ظالموں نے، کہ اس سے پہاڑ بھی ٹل جائے، پہاڑ بھی ٹل جائے، اتنے بڑے بڑے داؤں پیچ، سمجھے؟ آج کیسے کیسے داؤں ایمان والوں کے اوپر چلایا جا رہا ہے، کیسی کیسی چال چلی جا رہی ہے، صرف اس غرور میں کہ اس وقت حکومت کی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہیں گے اس کو رہنے دیں گے اور جس کو چاہیں گے ہم مٹا دیں گے۔ یہ جو غرور سمایا ہوا ہے یہ چال ہی تو ہے، طرح طرح سے ایمان والوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کے اداروں کو بند کیا جا رہا ہے، ان کی عبادتوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قرآن پڑھانے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، اور آگے چل کر کے نہ جانے کیا کیا منصوبے ان کے ہیں، سب سامنے آ جائیں گے۔ تو ایسی ایسی چالیں ہیں کہ پہاڑ جیسی چالیں ہیں ان کی، سمجھے؟ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ، لیکن آپ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ اپنے وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ جو اس نے وعدہ اپنے نبیوں سے کیا ہے یا جو اپنی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ایمان والوں کو ثواب دینے کا، ایمان والوں کو جنت دینے کا، ایمان والوں کا مرتبہ بلند کرنے کا، ایمان والوں کی ترقیات کے مدارج کو اونچا سے اونچا کرنے کا اللہ پاک نے جو ایمان والوں کے لیے دعویٰ کیا ہے یا وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ظالموں کے ظلم کا بدلہ لینے کی جو وعیدیں آئی ہوئی ہیں وہ بھی حق ہیں، ہو کے رہیں گی، اور ایمان والوں کو جو اچھا سے اچھا بدلہ دینے کا اللہ پاک کا وعدہ ہے وہ بھی پورا ہو کر کے رہے گا، سب سامنے آئے گا۔ اس لیے فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اس کے متعلق یہ نہ سمجھو کہ اللہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ تو بڑے انتقام لینے والے ہیں۔ وہ اگر انتقام لینے پہ آ جائیں گے تو ایک ایک رتی کا حساب بھی لے لیں گے اور اس کا بدلہ بھی دے دیں گے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ وہ انتقام لینے والے ہیں، ان کی صفت جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے کہ بخشنے والے ہیں، ایسے ہی ان کی ایک صفت ذو انتقام بھی ہے، وہ بدلہ لینے والے بھی ہیں۔ تو اللہ کا کیا ہوا وعدہ سچا ہے، اسی کو فرمایا لا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ۔ اب اگلی آیت کی تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔